السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں فوزیہ؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک۔ اوکے، تو فوزیہ آج ہمارا 7 سیشن ہے۔ جی ٹھیک ہے، اگر ہم اس ہفتے کی بات کریں تو یہ ہفتہ آپ کا کیسا گزرا؟ ٹھیک تھا۔ اوکے، اور اگر آپ اس کو 0 سے 10 کے درمیان میں ریٹ کریں تو آپ کیا ریٹ کریں گی؟ 6۔ اوکے فوزیہ، جو آپ نے لاسٹ ٹائم ٹاسک دیکھا تھا جو آپ نے اس ویک کرنا تھا، کیا آپ نے وہ کیا؟ ہاں جی، میں نے کرنے کی کوشش کی تھی۔ اوکے، اور آپ نے اس میں کیا آبزرو کیا کہ اس ویک آپ کو کس سوچ نے سب سے زیادہ تنگ کیا؟ جب میں کوئی بڑی غلطی کرتی ہوں تو لوگ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر میں انہیں منا نہیں پاتی ہوں۔ اوکے، یعنی آپ کا فوکس ناراضگی پر نہیں بلکہ اپنی غلطی پر ہے، اس کے نتیجے میں تعلق خراب ہونے پر اور بھی تعلق کو ریسٹور نہ کر پانے پر آپ کا فوکس زیادہ آ رہا ہے۔ اور ہم نے لاسٹ سیشن میں بھی ایک بلیو آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ اگر میں کوئی بڑی غلطی کر دوں تو میں اس کے بعد رشتے ٹھیک نہیں کر سکتی۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کے نزدیک بڑی غلطی کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ بار بار یہی کہتی ہیں کہ بڑی غلطی ہوئی میں نے، آپ چھوٹی غلطیوں کو کنسیڈر نہیں کرتی ہیں، یعنی چھوٹی غلطیوں پر لوگ مان جاتے ہیں لیکن بڑی غلطیوں پر نہیں مانتے۔ بڑی غلطی جیسے میں نے کی ہے، کوئی ایسی غلطی جس کی معافی ملنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جب ایسی غلطی ہوتی ہے تو پھر سامنے والا نہیں مانتا۔ یعنی آپ کے ذہن میں شاید اس طرح کا کوئی رول ہے کہ اگر غلطی بڑی ہو اور ایسی ہو جس کی معافی ملنا مشکل ہو تو پھر سامنے والا نہیں مانتا۔ جی اوکے، اور یہ بات کافی لاجیکل ہے کیونکہ حقیقت میں بھی کچھ غلطیاں چھوٹی ہوتی ہیں کچھ بڑی ہوتی ہیں، اور بعض غلطیوں کے بعد ٹرسٹ کو دوبارہ سے پروسیس کرنے میں یا ٹرسٹ کو کنٹینیو کرنے میں بہت وقت لگ جاتا ہے۔ اس لیے میں اس چیز پہ بھی بحث نہیں کروں گی کہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں یا غلط، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بات آپ کی لاجیکل ہے۔ جب آپ یہ کہتی ہیں کہ ایسی غلطی جس کی معافی ملنا مشکل ہو تو آپ کیسے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ وہ غلطی ہے جس کی معافی ملنا مشکل ہے؟ کیا اس بنیاد پر کہ میں خود سمجھتی ہوں غلطی بہت بڑی ہے، یا پھر سامنے والا آپ کو واضح طور پر کہتا ہے کہ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا؟ مجھے خود پتہ ہے کہ غلطی بہت بڑی ہے۔ اوکے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے خود ہی پتہ ہے کہ یہ غلطی بہت بڑی ہے۔ جی اور میں محسوس کر رہی ہوں کہ آپ یہ بات کافی یقین کے ساتھ کہہ رہی ہیں، یعنی یہاں ہماری بحث یہ نہیں ہے کہ غلطی ہوئی یا نہیں ہوئی یا پھر غلطی بڑی تھی یا نہیں تھی، کیونکہ آپ بار بار کہہ رہی ہیں کہ ہاں غلطی ہوئی تھی اور ہاں غلطی بڑی تھی۔ تو جب آپ یہ سوچتے ہیں تو آپ اس غلطی کا اپنے بارے میں کیا مطلب نکالتے ہیں؟ اس سے آپ کے بارے میں کیا ثابت ہوتا ہے؟ کہ میں نے بہت برا فیصلہ کیا۔ اور اگر کسی انسان نے بہت برا فیصلہ کیا تو اس بات کا کیا مطلب بنتا ہے؟ پتہ نہیں۔ آپ یہ نہیں کہتی کہ میں نے غلط فیصلہ کیا، بلکہ آپ آگے جا کے یہ کہتی ہیں کہ میری وجہ سے یہ ہوا، میں وجہ بنی یا میں نے سب خراب کر دیا۔ تو کہیں آپ کے ذہن میں یہ رول تو نہیں چلتا کہ اگر میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے تو اس کا مطلب ہے کہ میں برے انسان ہوں؟ پتہ نہیں، بری انسان شاید نہیں لیکن غلط ضرور ہوں۔ اوکے، اور جب آپ کہتی ہیں کہ میں غلط ہوں تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ مجھ میں کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے فیصلے ٹھیک نہیں ہوتے۔ اوکے، اور یہ ایک ہی بات نہیں ہے، یہ دو باتیں ہیں کہ ایک بات یہ ہے کہ مجھ میں کوئی مسئلہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے فیصلے ٹھیک نہیں ہوتے۔ اوکے، میں آپ سے ایک کویسچن پوچھتی ہوں، احسن کے معاملے سے ہٹ کر آپ اگر اپنی پوری زندگی کو دیکھیں تو جب آپ یہ کہتی ہیں کہ میرے فیصلے ٹھیک نہیں ہوتے تو کیا آپ کا مطلب تقریباً ہر اہم فیصلہ غلط نکلا ہے، یا کچھ خاص فیصلے ایسے بھی تھے جو غلط نکلے اور انہیں کی وجہ سے مجھے اپنی ججمنٹ پر اعتماد نہیں رہا؟ کیونکہ یہ دونوں ڈفرینٹ باتیں ہیں۔ پہلے یہ ہے کہ اوور آل کبھی اچھا فیصلہ کیا ہی نہیں، اور دوسری یہ ہے کہ کچھ غلط فیصلے ایسے تھے جو کیے جن کی وجہ سے غلط رزلٹ نکلے، بٹ ہر فیصلہ غلط نہیں ہوتا۔ شاید کچھ بڑے فیصلے۔ اوکے، تو کیا آپ نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا بڑا فیصلہ کیا ہے جو بعد میں صحیح ثابت ہوا ہو، یا کوئی ایسا فیصلہ جس پر آپ آج بھی خوش ہوں؟ ہاں جی، کیا ہے۔ اوکے، تو کیا آپ شیئر کریں گی کہ آپ نے ایسا کون سا فیصلہ کیا تھا؟
میرے شوہر ایک پلاٹ خریدنا چاہتے تھے، انہیں وہ جگہ بہت زیادہ پسند تھی، وہ وہاں پہ اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے تھے۔ جب ہم اسے خریدنے گئے تو مجھے اس کی باتوں سے ایسا لگا کہ وہ انسان تھوڑا مشکوک ہے۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ ہم یہ پلاٹ نہیں خریدیں گے، لیکن انہوں نے مجھ سے اس بات پہ بہت زیادہ بحث کی کیونکہ ان کو وہ بہت پسند آیا تھا۔ لیکن پھر انہوں نے 2-3 لوگوں سے اور مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ انہیں وہ پلاٹ نہیں لینا چاہیے۔ اور بعد میں جس انسان نے وہ پلاٹ خریدا اور ہمیں پتہ چلا کہ اس انسان کے ساتھ دھوکا ہو گیا، وہ فراڈ انسان تھا۔ تو جب ہمیں اس بات کا پتہ چلا تو مجھے بہت خوشی ہوئی، اور میرے شوہر نے بھی مجھے اس بات پہ بہت اپریشیٹ کیا کہ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا تھا، ہمارا ایک بہت بڑا نقصان ہونے سے بچ گیا، اور میں آج تک اس فیصلے پہ خوش ہوں۔ آپ نے ایک بہت انٹرسٹنگ اسٹوری شیئر کی ہے۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے شوہر نے ایک پلاٹ خریدنا چاہتے تھے، انہیں وہ بہت پسند تھا، آپ کو اس آدمی پہ اعتماد نہیں آیا، آپ نے اپنے شوہر کو منع کیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ آدمی فراڈی تھا، اور اگر پلاٹ خرید لیا جاتا تو نقصان ہو سکتا تھا۔ اور اگر ہم صرف اس واقعے کو دیکھیں تو یہاں کیا ہوا؟ کیا آپ کا فیصلہ غلط ثابت ہوا یا صحیح ثابت ہوا؟ صحیح ثابت ہوا۔ اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کیونکہ چند منٹ پہلے آپ نے کہا تھا کہ میرے اندر مسئلہ ہے کہ میں فیصلے ٹھیک نہیں کر پاتی، مگر اب آپ نے خود ایک ایسی مثال دی جہاں آپ نے اپنی ججمنٹ پر اعتماد کیا، آپ نے اپنے شوہر سے اختلاف کیا، اور بعد میں وہ فیصلہ درست ثابت بھی ہوا۔ تو اب ہم شاید تھوڑی بیلنسڈ اسٹیٹمنٹ یہ بنا سکتے ہیں کہ کبھی میرے فیصلے غلط ہوتے ہیں اور کبھی صحیح بھی ہوتے ہیں، یعنی مکسڈ فیصلے ہوتے ہیں۔ اب آپ شاید اس ایک ریجڈ بلیف پہ نہیں جائیں گے کہ میرے فیصلے ٹھیک نہیں ہوتے۔ جب آپ نے یہ واقعہ سنایا تو کیا آپ کو خود احساس ہوا کہ یہ مثال آپ کے اس بلیف سے پوری طرح میچ نہیں کرتی؟ یعنی اگر واقعی آپ کے فیصلے ہمیشہ غلط ہوتے تو پھر اس واقعے کی کیا وضاحت بنتی؟ جی شاید۔ فوزیہ، میں ایک چیز نوٹ کر رہی ہوں کہ جب آپ اپنے بارے میں کوئی نتیجہ نکالتی ہیں نا تو وہ اکثر بہت ایبسلیوٹ ہوتا ہے، مثلا میں رشتے نہیں نبھا سکتی یا میرے فیصلے ٹھیک نہیں ہوتے، لیکن جب ہم مثالوں پر آتے ہیں تو تصویر تھوڑی سی زیادہ مکسڈ نظر آتی ہے۔ جیسے ایسے والے معاملے میں آپ کو لگتا ہے کہ فیصلہ غلط تھا، لیکن پلاٹ والے معاملے میں آپ کو لگتا ہے کہ فیصلہ درست تھا، تو کم از کم اس وقت ہمارے پاس 2 طرح کے ایویڈنس موجود ہیں۔ اگر آپ کو آپ کی کوئی فرینڈ یا کوئی اور ایک لیڈی آ کے یہ کہے کہ اور آپ کو بتائے یہ دونوں مثالوں کے ساتھ، ایک اس کا ریلیشن شپ کا فیصلہ تھا جو بعد میں غلط ثابت ہوا، اور ایک اس کا پراپرٹی کا فیصلہ تھا جو بعد میں صحیح ثابت ہوا، تو آپ اس کے بارے میں کیا نتیجہ نکالیں گے؟ یہ کہ اس کے فیصلے ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، یا یہ کہ کبھی اس کے فیصلے اچھے ہوتے ہیں اور کبھی غلط ہوتے ہیں؟ میں کہوں گی کہ کبھی اچھے ہوتے ہیں اور کبھی غلط ہوتے ہیں۔ اوکے، اور اگر آپ اپنی پوری زندگی کو دیکھیں تو پلاٹ والے واقعے کے علاوہ کوئی اور ایسا اہم فیصلہ آپ کو یاد آتا ہے جس پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اچھا فیصلہ کیا تھا، یہاں پہ میری ججمنٹ ٹھیک تھی؟ جی ایسے بہت سے واقعات ہیں، اپنے گھر کے سارے فیصلے تقریباً میں خود ہی کرتی ہوں۔ بچوں کو کس اسکول میں بھیجنا ہے، کس اکیڈمی میں بھیجنا ہے، گھر میں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے، یہ سب میں ڈیسائیڈ کرتی ہوں۔ میرے ہسبینڈ کسی معاملے میں نہیں بولے، انہوں نے سب ذمہ داری مجھے دی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گھر تمہارا ہے اور تم نے ہی سارے فیصلے کرنے ہیں، جو تمہیں اچھا لگے وہ کرو، اور الحمدللہ انہیں کبھی میرے کسی فیصلے پہ پچھتانا نہیں پڑا۔ اوکے، اور ابھی چند منٹ پہلے آپ یہ کہہ رہی تھیں کہ میرے فیصلے ٹھیک نہیں ہوتے، لیکن اب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ گھر کے تقریباً سارے فیصلے میں کرتی ہوں، بچوں کی تعلیم کے فیصلے، گھر کی انتظامیہ کے فیصلے، میرے شوہر بھی میرے فیصلوں پر اعتماد کرتے ہیں، اور الحمدللہ انہیں کبھی میرے فیصلوں پر پچھتانا نہیں پڑا۔ یہاں تصویر کا ایک رخ یہ نظر آ رہا ہے کہ میں نے زندگی میں بہت بڑے غلط فیصلے کیے ہیں، اور دوسرا رخ یہ نظر آ رہا ہے کہ میں روزمرہ زندگی میں بے شمار اہم فیصلے کامیابی سے کرتی ہوں۔ اور یہاں اگر ہم ایک بیلنسڈ اسٹیٹمنٹ یہ بنائیں کہ میں اپنی زندگی کے چند بڑے فیصلوں پر پچھتاوا محسوس کرتی ہوں بجائے اس کے کہ میرے فیصلے ٹھیک نہیں ہوتے، تو آپ کو بیلنسڈ اسٹیٹمنٹ ان دونوں میں سے کون سی لگتی ہے؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان دونوں جملوں میں سے کون سا ٹھیک ہے؟ کیا آپ کو ان میں فرق نظر آتا ہے؟ ہاں جی، اس میں فرق ہے۔ اوکے، تو جب آپ ایسے والے فیصلے کو یاد کرتی ہیں تو سب سے زیادہ تکلیف کس بات کی ہوتی ہے؟ کیا اس بات کی کہ میں نے غلط فیصلہ کیا، یا اس بات کی کہ اس فیصلے کے
نتیجے میں کچھ لوگوں کو تکلیف پہنچی؟ نہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ میرا فیصلہ غلط تھا کہ میں نے احسن کو چھوڑا، کیونکہ الحمدللہ میں فیضان کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ بس مجھے اس بات کا مسئلہ ہے کہ احسن کو بہت تکلیف ہوئی تھی میرے اس فیصلے سے۔ اوکے، یعنی آپ یہ نہیں کہہ رہی کہ میں نے احسن کو چھوڑ کر غلط فیصلہ کیا، بلکہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ فیصلہ غلط تھا یا صحیح، اصل مسئلہ وہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ میرے فیصلے سے احسن کو بہت تکلیف ہوئی۔ اور اگر میں آپ کی اب تک کی باتوں کو جوڑوں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ بار بار ایک ہی جگہ واپس آتی ہیں، نہ رشتے نبھانے پر، نہ فیصلے کرنے پر، بلکہ اس بات پر کہ میرے کسی عمل، کسی فیصلے یا کسی انتخاب کی وجہ سے کسی دوسرے انسان کو شدید تکلیف پہنچی ہے۔ اگر فرض کریں، صرف فرض کریں کہ آپ کو 100% یقین ہو جائے کہ احسن اپنی زندگی میں خوش تھا، اس نے موو آن کر لیا، اس سے اب اس بات سے کوئی تکلیف نہیں اور وہ آپ سے ناراض بھی نہیں ہے، تو کیا آپ کی گلٹ میں کافی کمی آ جائے گی یا پھر بھی دل کہے گا کہ نہیں میں ہی غلط ہوں؟ اگر مجھے یقین ہو جائے کہ اسے تکلیف نہیں ہوئی تو شاید گلٹ کافی کم ہو جائے۔ اوکے، یعنی آپ کی توجہ زیادہ اس بات پر ہے کہ میں کسی کی تکلیف کا سبب بنی، نہ کہ اس بات پر کہ میں غلط انسان ہوں یا میں فیصلے نہیں کر سکتی۔ جب آپ یہ جملہ سنتی ہیں کہ میں احسن کی تکلیف کا سبب بنی، تو اس جملے میں سب سے زیادہ وزن کس لفظ پہ آتا ہے؟ میں پر، سبب پر یا تکلیف پر؟ میں پر۔ میں پر، اوکے۔ یعنی جب آپ یہ جملہ سنتی ہیں کہ میں احسن کی تکلیف کا سبب بنی، تو سب سے زیادہ وزن تکلیف پر نہیں جاتا بلکہ سب سے زیادہ وزن میں پر جاتا ہے، کیونکہ اگر مسئلہ صرف احسن کی تکلیف ہوتی تو آپ کا ذہن زیادہ تر اس پر رکتا کہ اسے کتنا دکھ ہوا ہوگا، لیکن بار بار آپ کی بات واپس آتی ہے میں وجہ بنی، میرے فیصلے کی وجہ سے ہوا اور میرے سبب سے ہوا۔ جب آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں وجہ بنی، تو آپ کے ذہن میں اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ کہ میں ذمہ دار ہوں۔ اوکے، اور آپ یہ نہیں کہہ رہی ہیں کہ میں نے جان بوجھ کے اسے تکلیف دی، اور آپ پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکی ہیں کہ آپ کی نیت اس کو تکلیف دینے کی نہیں تھی، اور یہاں آپ یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ احسن کی زندگی میں جو کچھ ہوا وہ سب میری وجہ سے ہوا، کیونکہ آپ کو یہ چیز اب ریئلائز ہو چکی ہے کہ اس کی اپنی زندگی، اس کے اپنے فیصلے اور اس کے اپنے حالات بھی اس چیز میں شامل تھے اور ادر فیکٹرز بھی تھے، لیکن پھر بھی آپ کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے یا آپ کا ذہن اس بات پر آ کے رک جاتا ہے کہ کیونکہ پہلا پتھر میں نے گرایا تھا اس وجہ سے میں ذمہ دار ہوں۔ کیا میں ٹھیک سمجھ رہی ہوں آپ کی بات کو؟ جی آپ بالکل ٹھیک سمجھ رہی ہیں۔ اوکے، فوزی، اگر فرض کریں دو لوگ ہیں، ایک شخص کسی فیصلے سے کسی کو نقصان پہنچا دیتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے افسوس ہے کہ اسے تکلیف ہوئی، اور دوسرا شخص کہتا ہے کہ مجھے افسوس ہے اور میں اس تکلیف کا ذمہ دار ہوں، اور تیسرا انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے افسوس ہے، میں ذمہ دار ہوں اور اس لیے میں خود کو معاف نہیں کر سکتا، تو آپ کو کیا لگتا ہے ان تینوں میں سے زیادہ کون سی اسٹیٹمنٹ آپ کے قریب ہے؟ مجھے افسوس ہے کہ میں اس کی تکلیف کی ذمہ دار ہوں۔ اوکے، تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے اسے تکلیف دی یا میں اس کی تکلیف کی ذمہ دار ہوں۔ جب آپ یہ کہتی ہیں کہ میں ذمہ دار ہوں، تو آپ کے ذہن میں ذمہ داری کا کتنا فیصد حصہ آتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے فیصلے نے اس کی تکلیف میں کردار ادا کیا یا جو تکلیف ہوئی اس کی ذمہ داری ٹوٹلی آپ پر ہے؟ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے فیصلے کی وجہ سے ہی اسے تکلیف ہوئی ہے۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ رہی کہ میں پوری زندگی کی ذمہ دار ہوں، بلکہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اسے جو تکلیف ہوئی ہے وہ میرے فیصلے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ جی۔ اگر آپ کے فیصلے نے اس کی تکلیف میں کردار ادا کیا تو اس سے آپ کے بارے میں کیا ثابت ہوتا ہے؟ پتہ نہیں۔ اوکے، آپ یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ میں بری انسان ہوں، اور آپ یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ میرے سارے فیصلے غلط ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے ابھی کافی ایویڈنس دیکھی ہیں آپ کے بہت سارے فیصلے جن میں اچھے بھی تھے۔ آپ یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ احسن کو چھوڑنا آپ کا غلط فیصلہ تھا، کیونکہ آپ نے خود ہی کہا کہ آپ اپنی موجودہ زندگی میں خوش ہیں، لیکن آپ ایک جگہ پہ جا کے رک جاتی ہیں، وہ جگہ یہ ہے کہ میرے فیصلے کی وجہ سے کسی ایک انسان کو بہت تکلیف ہوئی ہے۔ جی۔ جب آپ یہ سوچتی ہیں تو کیا آپ کے اندر گلٹ آتا ہے؟ ہاں جی۔ اگر کوئی انسان واقعی کسی کی تکلیف کا سبب بن جائے چاہے نیت کے بغیر، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک برا انسان ہے؟ نہیں، ضروری تو نہیں ہے۔ اور کیا کسی کی تکلیف کا سبب بننا ہمیشہ یہ ثابت کرتا ہے کہ اس نے غلط فیصلہ کیا؟ نہیں، ابھی ضروری نہیں۔
ایگزیکٹلی یہاں ہم یہ دو چیزیں الگ کرتے ہیں کہ کسی کو تکلیف ہونا اور فیصلہ غلط ہونا یہ ہمیشہ ایک چیزیں نہیں ہوتی، یہ دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ کیا آپ کے اندر کہیں یہ رول تو نہیں چل رہا کہ اگر میرے کسی فیصلے سے کسی کو شدید تکلیف پہنچے تو میں اس کی ذمہ دار ہوں اور مجھے اس پر گلٹ محسوس کرنا چاہیے؟ ہاں جی ایسا ہی ہے، پر میرے فیصلے پر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو مجھے اس چیز پر برا محسوس ہوتا ہے کہ وہ میری وجہ سے تکلیف میں ہے۔ اور یہ بالکل نارمل بات ہے، اگر ایک حساس انسان کو یہ معلوم ہو کہ اس کے کسی فیصلے سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف پہنچی ہے تو اس کا برا محسوس کرنا ایک فطری سی بات ہے۔ اگر آپ فرض کریں کہ آپ کی بیٹی یہ کہتی ہے آپ سے کہ امی میں نے ایک فیصلہ کیا تھا، میری نیت کسی کو تکلیف دینے کی نہیں تھی، لیکن اس فیصلے سے اس انسان کو بہت تکلیف ہوئی اور مجھے اس بات کا افسوس ہے، تو آپ اس سے کیا کہیں گی؟ کیا آپ یہ کہیں گی کہ ہاں تمہیں ساری زندگی گلٹ میں رہنا چاہیے، یا آپ یہ کہیں گی کہ افسوس ہو جاتا ہے لیکن انسان کو زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے؟ میں اسے کہوں گی کہ غلطی ہو گئی ہے تو سوری کر لو اور کوشش کرنا کہ دوبارہ ایسی غلطی مت ہو۔ ایگزیکٹلی اور یہاں پہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے غلطی کی اور آپ ساری زندگی اس کا بوجھ اٹھاؤ، بلکہ آپ نے کہا کہ غلطی ہو گئی ہے، معافی مانگو، اس سے سیکھو اور آئندہ کوشش کرو کہ دوبارہ وہ غلطی نہ ہو۔ آپ یہاں ایک چیز نوٹس کر رہی ہیں کہ آپ اپنی غلطی کو اور اپنی بیٹی کی غلطی کو بالکل الگ الگ طریقے سے دیکھتی ہیں، یعنی اس نے غلطی کی تو وہ اس کو بلا کے سوری کر کے آگے بڑھ سکتی ہے، لیکن آپ غلطی کریں تو آپ کئی سال تک اس غلطی کو اپنے دل میں زندہ رکھتی ہیں۔ اور اگر یہی بات آپ کی بیٹی آگے کہے کہ امی مجھے اپنی پرانی غلطی پر آج بھی اتنا ہی گلٹ ہے جتنا 5 سال پہلے تھا، تو کیا آپ اس کو کہیں گی کہ یہ ٹھیک بات ہے؟ نہیں، میں اسے کہوں گی کہ اگر تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے اور تم نے معافی مانگ لی ہے تو تم آگے بڑھو۔ ایگزیکٹلی اور یہ جو اجازت آپ نے اپنی بیٹی کو دی ہے کہ غلطی کے بعد وہ آگے بڑھ سکتی ہے، تو کیا یہ اجازت کبھی آپ نے خود کو بھی دی ہے؟ کیا آپ نے کبھی خود کو کہا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو معاف کیا، یا میں اپنے آپ کو معاف کرنے کے بارے میں سوچ سکتی ہوں؟ میں تو خود کو معاف کر دیتی ہوں، پر لوگ مجھے معاف نہیں کرتے۔ اوکے، تو اگر میں آپ کی بات کو صحیح سمجھ رہی ہوں تو اثر گلٹ شاید یہاں پہ ہے کہ میں غلطی کے بعد رشتہ واپس حاصل نہیں کر پاتی، کیونکہ اب تک آپ بار بار انہی مثالوں پر واپس آ رہی ہیں، احسن پر، والدین پر، شوہر پر، اور ہر جگہ ایک ہی تھیم نظر آ رہی ہے کہ غلطی ہوئی، لوگ ناراض ہوئے اور پھر وہ پہلے جیسے نہیں ہوئے۔ جی جب آپ یہ کہتی ہیں کہ لوگ مجھے معاف نہیں کرتے تو آپ کو اپنے بارے میں کیا تھاٹ آتی ہے؟ میں معافی کے قابل نہیں ہوں، یا میں رشتے ٹھیک طرح سے نہیں نبھا سکتی، یا پھر بڑی غلطیوں کے بعد لوگ واپس نہیں آتے، یا اس کے علاوہ آپ کو کچھ سوچ آتی ہے؟ جب میں بڑی غلطی کرتی ہوں تو وہ مجھے معاف نہیں کرتے اور وہ واپس نہیں آتے۔ اوکے، اور مجھے لگتا ہے کہ ہم آپ کے بلیف کے کافی قریب پہنچ گئے ہیں۔ آپ بار بار جو بات کہہ رہی ہیں وہ شاید یہ نہیں ہے کہ میں بری ہوں یا میں فیصلے نہیں کر سکتی، بلکہ اس وقت جو رول آپ کے ذہن میں چل رہا ہے وہ کچھ اس طرح سے سنائی دے رہے ہیں کہ اگر انسان بڑی غلطی کر دے تو لوگ اسے معاف نہیں کرتے اور وہ واپس نہیں آتے۔ آپ نے کہا کہ جب بڑی غلطی ہو جائے تو لوگ واپس نہیں آتے۔ کیا آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا رشتہ بھی رہا ہے جہاں کوئی بڑی غلطی ہوئی ہو، شدید ناراضگی ہو، کافی وقت تک تعلق خراب بھی رہا ہو، لیکن بعد میں کسی حد تک تعلق دوبارہ بہتر ہو گیا ہو؟ جی میری والدہ کے ساتھ ایک وقت تھا جب وہ بہت ناراض تھی، پھر بعد میں کافی اچھا ہو گیا ہمارا تعلق۔ اوکے، اور ایک جگہ آپ نے یہ کہا تھا کہ بڑی غلطی کے بعد لوگ واپس نہیں آتے، لیکن اب آپ نے ایک مثال دیا کہ جہاں لوگ واپس آئے، شاید وہ فوراً نہیں آئے یا شاید مکمل طور پر نہیں آئے، لیکن پہلے سے تعلقات بہتر ہو گئے۔ اور شاید ہم اسے زیادہ بیلنسڈ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ بعض لوگ بڑی غلطیوں کے بعد واپس نہیں آتے، لیکن بعض لوگ وقت کے ساتھ ساتھ واپس بھی آ جاتے ہیں، یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی غلطیوں کے بعد معافی مشکل ہو سکتی ہے مگر ناممکن نہیں ہوتی۔ جی شاید،
کیونکہ جب میں نے احسن کے بارے میں بتایا تھا نا ان کو، تو وہ بہت زیادہ ناراض ہو گئی تھی. انہوں نے مجھے بہت مارا اور روم میں بند بھی کر دیا تھا، اور اس کے بعد مجھے بلاتی بھی نہیں تھی. لیکن پھر آہستہ آہستہ ہمارا تعلق بہتر ہو گیا. اور یہاں اگر ہم ایک اور بات دیکھیں تو یہ جو آپ نے احسن کی مثال دی، آپ کو یقین نہیں کہ وہ کبھی واپس آتا یا نہیں، آپ کو یقین نہیں ہے کہ اس نے آپ کو معاف کیا یا نہیں، لیکن امی کی مثال میں آپ کو یہ واضح ایویڈنس ہے کہ وہ واپس آئیں. تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کا ذہن بعض اوقات مجھے نہیں معلوم کو کبھی نہیں میں تبدیل کر دیتا ہو؟ جی یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ احسن کی مثال کو ہی لے لیتے ہیں. تو کیا آپ کو واقعی معلوم ہے کہ احسن نے آپ کو کبھی معاف نہیں کیا؟ نہیں، مجھے نہیں معلوم. کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ وہ اسی تکلیف میں تھا؟ نہیں. اور کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ اگر حالات مختلف ہوتے تو وہ کبھی واپس نہ آتا؟ نہیں. تو یہاں پہ حقیقت میں ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس یہی آتا ہے نا کہ مجھے نہیں معلوم. جی. لیکن جب گلٹ ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو ذہن شاید یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم اس لیے یقیناً وہ واپس نہیں آیا ہوگا، یا پھر مجھے نہیں معلوم اس لیے یقیناً اس نے معاف نہیں کیا ہوگا. اور یہی وہ جگہ جہاں پہ اسکیما کام کرتا ہے، کیونکہ جب ہم ڈرے ہوئے ہوتے ہیں یا گلٹ میں ہوتے ہیں تو ذہن عموماً نیوٹرل پاسبلٹی نہیں چنتا، بلکہ جو زیادہ تکلیف دہ پاسبلٹی ہوتی ہے ذہن وہ چنتا ہے. اور یہاں ہم پہلے یہ اسٹیٹمنٹ دیکھ رہے تھے کہ بڑی غلطی کے بعد لوگ واپس نہیں آتے، اور اب شاید ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی لوگ واپس نہیں آتے، کبھی آ جاتے ہیں، اور بعض اوقات مجھے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہوا کیا ہے. جیسے اگر ہم احسن والے معاملے کو دیکھیں تو مجھے نہیں معلوم کہ اس نے مجھے معاف کیا یا نہیں کیا. جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. تو اگر ہم آج کے سیشن کو سمرائز کریں تو ہم نے 3 اہم آبزرویشن کی. ایک یہ کہ مسئلہ غلط فیصلہ نہیں تھا، دوسرا یہ کہ اصل درد احسن کی تکلیف سے جڑا ہوا تھا، اور تیسرا یہ کہ ایک اہم بلیف ہمارے سامنے آیا ہے، جب بڑی غلطی ہو جائے تو لوگ واپس نہیں آتے. اور ایویڈنس میں ہم نے امی کا دیکھا کہ وہ واپس آئیں. بعض رشتے وقت کے ساتھ بہتر ہوتے ہیں، اور احسن کے بارے میں ہمیں یقین سے معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو شاید بیلنس پاسبلٹی یہ بنتی ہے کہ بڑی غلطیوں کے بعد بعض لوگ معاف نہیں کرتے، بعض کرتے ہیں، اور بعض کے بارے میں ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کچھ بھی. جی. اور اگر ہم یہ بیلنسڈ اسٹیٹمنٹ سنیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ ایسے نے مجھے معاف کیا یا نہیں، تو کیا اس کو سن کے آپ کی گلٹ میں کوئی کمی آتی ہے؟ پہلے وہ جو ایک ریجڈ بلیف تھا کہ اس نے مجھے معاف نہیں کیا اور میری وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی، کیا اب اس گلٹ میں کمی آ رہی ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے کچھ بھی؟ چینج ہے پہلے سے. اور بات یہ نہیں ہے کہ سارا گلٹ ختم ہو گیا، لیکن ایٹ لیسٹ اس میں چینج آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہمارے لیے. پہلے انٹرپریٹیشن یہ تھی کہ میں نے بڑی غلطی کی، اسے تکلیف ہوئی، اس نے معاف نہیں کیا ہوگا، لوگ واپس نہیں آتے. اور اب ایک نئی پاسبلٹی آئی ہے کہ اس سے تکلیف ہوئی تھی، مجھے اس کا افسوس ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ اس نے معاف کیا یا نہیں. اور صرف اس ایک تبدیلی سے فیلنگز میں فرق آ رہا ہے. اور ہم نے ایک بہت اہم چیز سیکھی ہے کہ کبھی کبھی ہمارا ذہن مجھے نہیں معلوم کو یقیناً برا ہی ہوا ہوگا میں تبدیل کر دیتا ہے، اور جس سے ہمارے ایموشنز کی شدت بدلنے لگتی ہے، بٹ ایکچولی ایسا ہوتا نہیں ہے. جی. اوکے، تو فوزیہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس ویک ہمارا کیا ٹاسک ہے، بیکاز آج ہم نے جو اپنی تھاٹس کو چیلنج کیا تھا اور ہم نے جو چیزیں سیکھی ہیں آئی تھنک فی الحال کے لیے وہی کافی ہیں. اب ہم اس ویک کا ٹاسک دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس ویک ہم نے کیا کرنا ہے، اور فردر پھر نیکسٹ سیشن میں ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے اور پھر ڈیٹیل سے ان کے اوپر بات کریں گے. ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے. اوکے، تو یہ جو آپ کی پہلی ورک شیٹ ہے یہ ہے کور بلیف لاگ. اس ورک شیٹ کا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ بلیف کب ایکٹیویٹ ہوتا ہے، جیسے بڑی غلطی کے بعد لوگ واپس نہیں آتے، یا شاید اس نے مجھے معاف نہیں کیا ہوگا، یا میں کسی کی تکلیف کی ذمہ دار ہوں. ٹھیک ہے، جب بھی موڈ خراب ہو خود سے آپ نے یہ 5 سوال پوچھنے ہیں کہ سچویشن کیا تھی، اور میرے ذہن میں فوراً کیا خیال آیا. تیسرا یہ کہ اس خیال کے بعد اگلا خیال آیا کیا آیا. پھر یہ کہ اس کے نیچے کون سا بلیف ایکٹیویٹ ہوا. اور پھر 5ویں یہ کہ کیا یہ حقیقت ہے یا مجھے نہیں معلوم والی جگہ ہے. ٹھیک ہے،
اور دوسری ہے ایویڈنس کلیکشن والی ورک شیٹ. اس میں یہ ہے کہ اس ہفتے صرف ایک بلیف پہ کام کرنا ہے. فار ایگزامپل بڑی غلطی کے بعد لوگ واپس نہیں آتے, ٹھیک ہے, تو یہ فرسٹ کالم میں ایویڈنس سپورٹنگ بلیف, صرف وہ ایویڈنس لکھنا ہے جو باقی اس بلیف کو سپورٹ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل احسن سے رابطہ ختم ہو گیا, کچھ رشتے وقت کے ساتھ کمزور ہوئے. سیکنڈ کالم میں ہے ایویڈنس اگینسٹ بلیف, جو اس کے اگینسٹ ہیں صرف وہ لکھنے ہیں, جیسے امی شدید ناراض ہوئی لیکن مان گئی, شوہر بعض دفعہ ناراض ہوئے اور پھر ٹھیک ہو گئے, اور رشتوں میں ریکوری ہوتی ہے, یا بعض جگہ مجھے آؤٹ کم معلوم ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو بھی آپ کو اس کے ایویڈنس نظر آئیں. اس کے بعد جو تھرڈ والا اس میں یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم مانیٹرنگ, ٹھیک ہے. یہ اس ہفتے کا سب سے اہم کام ہے کہ جب بھی ذہن میں کوئی نتیجہ نکلے, مثلاً وہ کبھی نہیں مانیں گے, اس نے مجھے معاف نہیں کیا, یہ رشتہ ختم ہو گیا, فوراً خود سے پوچھنا کیا یہ حقیقت ہے یا مجھے نہیں معلوم, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل تھاٹ ہے ایسا نے مجھے معاف نہیں کیا, آپ نے کوسچن کرنا ہے کیا مجھے واقعی معلوم ہے, آنسر آئے گا نہیں, تو یہ ایک بیلنس اسٹیٹمنٹ بھی بنے گی کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس نے مجھے معاف کیا ہے یا نہیں, ٹھیک ہے. اور آپ نے بلیف کو چیلنج نہیں کرنا, آپ نے جب اس کو آبزرو کرنا ہے کہ میں کتنی دفعہ مجھے نہیں معلوم کو یقیناً ایسا ہی میں تبدیل کر دیتی ہوں, ٹھیک ہے. اور پھر فردر ہم اس پہ نیکسٹ سیشن میں بات کریں گے, ٹھیک ہے. جی. کوئی ایسی بات جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو یا آپ نے پوچھنی ہو یا شیئر کرنی ہو؟ نہیں, ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. اوکے, دین پھر ہم نیکسٹ سیشن میں ملیں گے اور ہم پھر ڈیٹیلز ان پہ بات کریں گے. جی ٹھیک ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.